محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 0300617141 خطیب ابن خطیب جناب مولانا حبیب الرحمن ضیاء صاحب جو اپنے مخصوص انداز میں اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے پھریرے لہرا رہے تھے، اب میں جس شخصیت کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ آج سے 30 سال قبل کسی مرد بے باک نے کہا تھا اہل حدیث کسی کی بھیڑ بکریاں نہیں ہیں، لیکن پھر اقتدار، سیاست، مفادات اہل حدیث کو بالجبر بھیڑ بکریاں بنانے کی کوشش کی گئی۔ یہ نہیں بننا چاہتے تھے، انہوں نے بار بار انکار کیا کہ ہم کسی کی بھیڑ بکریاں نہیں ہیں، لیکن بالجبر 30 سال سے لوریاں دے کے سلایا گیا، اور ایک مرد کلندر پھر اٹھا، اس کے بارے میں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا، وہ کہ جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک، وہ شبنم، وہ جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک، وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائے وہ تحفہ۔ اب آپ کے سامنے خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں قائد اہل حدیث، چیف آرگنائزر مرضی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام نبی مکرم، رسول معظم، سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ حضرات، میں سب سے پہلے اللہ کے شکر کے بعد آپ بھائیوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو اس کڑے موسم میں پیغمبر کائنات کی محبت اپنے سینوں میں لیے ہوئے یہاں تشریف فرما ہے، اور آپ کے ساتھ ساتھ میں اپنے بھائی شیخ راشد صاحب کا اور اس کے رفقا کا اور اپنے بھائی میاں ادریس صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے باوجود روکنے کے اس پروگرام کو ترتیب دیا کہ ہم نے ختم نبوت پروگرام ضرور منعقد کروانا ہے۔
میں نے بتلایا تھا کٹائی کا موسم ہے، لیکن پھر بھی آپ کی ہمت ہے، آپ اس جذبے اور ولولے سے یہاں تشریف فرما ہے اور بڑی دیر سے آپ علماء حق کی گفتگو کو سماعت فرما رہے ہیں، اور علماء حق اپنے آقا و مولا، اپنے رہبر و رہنما، اپنے پیشوا اور مقتدا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ فرما رہے ہیں، آپ کے کردار کو بیان کر رہے ہیں، آپ کی عظمت کے نکارے کھڑکا رہے ہیں اور ختم نبوت کا پیغام آپ کو سنا رہے ہیں۔ جائیے جس پیغمبر کی دعوت لے کر، جس پیغمبر کی ختم نبوت کا علم لے کر، جس پیغمبر کی ختم نبوت کے جھنڈوں کو لے کر احسان الہی ظہیر کے یہ روحانی فرزند نکلے ہیں، اس کی سیرت اور عظمت کو پڑھ کے دیکھو، آپ کے کردار اور کریکٹر کا مطالعہ کر کے دیکھو، آپ کے دن رات کو تاریخ کے صفحات پہ دیکھو، آپ کی تحریر اور تقریر کو دیکھو، آپ کی تعلیم اور تبلیغ کو دیکھو، آپ کے اٹھنے اور بیٹھنے کو دیکھو، تمہیں وہ پیغمبر ہر حال میں کائنات میں اعلیٰ اور بلند و بالا ہی نظر آئے گا۔ میں نے اپنے محبوب کو جس انداز میں دیکھا ہے، میرا محبوب کائنات میں مجھے اعلیٰ اور بلند و بالا ہی نظر آیا ہے۔ جاؤ عبادت میں دیکھو، کائنات میں اس جیسا عابد کوئی نہیں ہے۔ زہد میں دیکھو، کائنات میں اس جیسا زاہد کوئی نہیں ہے۔ شہادت میں دیکھو، کائنات میں اس جیسا شاہد کوئی نہیں ہے۔ صداقت میں دیکھو، کائنات میں اس جیسا صادق کوئی نہیں ہے۔ سخاوت میں دیکھو، کائنات میں اس جیسا سخی کوئی نہیں ہے۔ شرافت میں دیکھو، کائنات میں اس جیسا شریف کوئی نہیں ہے۔ عدالت میں دیکھو، کائنات میں اس جیسا عادل کوئی نہیں ہے۔ جاؤ آمینہ کے لال کو بشارت میں دیکھو، کائنات میں اس جیسا بشیر بھی کوئی نہیں ہے۔ ڈرانے میں دیکھو، کائنات میں اس جیسا نذیر کوئی نہیں ہے۔ امانت میں دیکھو، اس جیسا امین کوئی نہیں ہے۔ شفقت میں دیکھو، اس جیسا شفیق کوئی نہیں ہے۔ اور میرے محبوب کو امامت میں دیکھو، خطابت میں دیکھو، اس جیسا امام اور خطیب بھی کوئی نہیں ہے۔ تبلیغ میں دیکھو،
اس جیسا مبلغ کوئی نہیں ہے، دعوت میں دیکھو اس جیسا دائی کوئی نہیں ہے، میرے محبوب کو حمد میں دیکھو اس جیسا احمد و حامد کوئی نہیں ہے، طہارت میں دیکھو اس جیسا طیب و طاہر کوئی نہیں ہے، اینک لگا کے دیکھو اور مرزا غلام احمد قادیانی کو چھوڑ کے دیکھو، اس کو پسے پس ڈال کے دیکھو، آدم سے لے کے عیسیٰ تک آنے والے پیغمبروں کو دیکھو، اللہ کی قسم نبیوں میں نبوت میں آمنہ کے لال جیسا نبی بھی کوئی نہیں ہے۔ امام کائنات جناب محمد، اونچی کہو صلی اللہ، جوس پی کے بھی بولنے کو دل نہیں کرتا۔ شیخ راشد نے آج تمہاری جتنی خدمت کی ہے اتنی خدمت کروا کے بھی بولنے کو دل نہیں کرتا۔ تم یہاں غلام احمد قادیانی کی فاتحہ کے لیے نہیں آئے، تم محمد کی عظمت کے نکارے کھڑکانے آئے ہو، پیغمبر کی عظمت کے جھنڈوں کو گاڑنے آئے ہو، اور انشاءاللہ ہم یہ جھنڈے گاڑ کے چھوڑیں گے۔ اور اونچی بول کے بتاؤ گاڑو گے؟ اور گجرات کے رہنے والوں مجھے زور سے بتاؤ، اسلام کے چاہنے والوں محمد کی ختم نبوت کے جھنڈے گاڑو گے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ گاڑو گے؟ ختم نبوت کے لیے میدان عمل میں نکلو گے؟ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہم نے یہ پختہ عزم کیا ہے۔ کچھ لوگوں کو غلط فہمیاں ہیں کہ ان کی مخالفتوں کی وجہ سے، ان کی رکاوٹوں کی وجہ سے، ان کی دشمنیوں کی وجہ سے ہم حق کہنا چھوڑ دیں گے۔ تم مجھے 22 سال سے دیکھ رہے ہو، اور ضلع گجرات کے بسنے والوں تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو، کائنات کے رب کی قسم ہے تم سارے پلٹ جاؤ، ڈنگا نہیں، ضلع گجرات کا ایک ایک فرد پلٹ جائے، تارک یدانی جب تک زندہ رہے گا حق کہتا رہے گا، باطل سے ٹکراتا رہے گا، ختم نبوت کے جھنڈے لہراتا رہے گا، مسلک کا غلغلہ مچاتا رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حافظ علامہ طارق محمود جردانی صاحب، حافظ صاحب قدم بڑھو، اٹھ کے بولو، اٹھ کے، حافظ صاحب قدم بڑھو، اٹھ جاؤ گجرات کے رہنے والوں، حافظ صاحب قدم بڑھو۔ انشاءاللہ تم مجھے جانتے ہو، میں نے 22 سال تم سے بے وفائی نہیں کی، اور میں تمہیں جانتا ہوں کہ تم بھی بے وفائی نہیں کرو گے۔ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ بے وفائی نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ میں ضلع گجرات کی فضاؤں میں مسلک اہل حدیث کا پیغام سناتا رہوں گا، کتاب و سنت کے جھنڈے لہراتا رہوں گا۔ تم لہرانے کے لیے تیار ہو اور میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہو؟ اگر تمہیں ڈاکٹر طاہر عاصم کا دور یاد ہے تو میں نے کلا کی سرزمین پہ کھڑے ہو کے کہا تھا، میں نے کہا میں بزدلی کو حرام سمجھتا ہوں، اور میں نے نام لے کے قاتلوں کی نشاندہی کی تھی۔ آج بھی میں بزدلی کو حرام سمجھتا ہوں۔ میں اللہ کے فضل و کرم سے محمد کی عظمت کے ڈنکے جرأت سے بجاؤں گا۔ تم بھی بجاؤ گے؟
اور رسول ہاشمی کی عظمت کے ڈنکے بجاؤ گے؟ بزدلی کے لبادے اتار ڈالو، سستی اور کاہلی کے لبادے اتار ڈالو۔ آج بڑے دوستوں نے فون کیے، یزدانی صاحب پڑولا لگا ہے، کوئی کہتا ہے توڑی لا رہا ہوں گھر، بتلاؤں گا تمہیں انشاءاللہ، مرکز میں بتلاؤں گا۔ آج تم نے محمد کی ختم نبوت کے لیے پڑولے کو اہمیت دے دی ہے، آج گندم کی کٹائی کو اہمیت دی ہے۔ اوے میرے مرشد و مخدوم کی بات کر رہا تھا میرا بھائی نعیم الرحمن، میرے مرشد و مخدوم نے کہا تھا وہ جوان چاہیے جو محمد کی ختم نبوت کے جھنڈوں کو تھام کر ٹینکوں کے آگے کھڑے ہوں گے۔ ٹینکوں کے آگے کھڑے ہونے کی کیا بات ہے، ختم نبوت کے لیے وقت نہیں نکال سکتے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کی قسم کوئی اور کھڑا ہو یا نہ ہو، تاریخ تمہیں بتائے گی کہ احسان علیہ ظہیر کا یہ بیٹا ضرور کھڑا ہوگا، ضرور کھڑا ہوگا، اور انشاءاللہ ہم حق کا اعلان کر کے رہیں گے اور باطل کو انشاءاللہ دبا کے رہیں گے۔ دباؤ گے؟ حق کیا ہے؟ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت حق ہے، آپ کی نبوت حق ہے، اور اس کی عظمت کے کیا کہنے، اس کی رفعت کے کیا کہنے، ہم اس کی بات کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کی قسم، انس ابن مالک کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں مجھے اللہ نے یہ شرف بخشا ہے کہ میں نے 10 سال محمد کی خدمت کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی سیرت کا عالم یہ ہے، اس کے کردار اور کریکٹر کا عالم یہ ہے، واللہ ما سبنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قطع، نبی نے زندگی میں مجھے کبھی ایک دفعہ بھی گالی، بولو ایک دفعہ بھی گالی، کون کہہ رہا ہے؟ ملازم کہہ رہا ہے، خادم کہہ رہا ہے، نوکر کہہ رہا ہے، کہ میرے مالک نے، میرے آقا نے مجھے زندگی میں ایک مرتبہ بھی گالی، اور یہ تو مسند احمد کے الفاظ ہیں۔ میں تو اس وقت حیران ہوا جب میری نگاہ صحیح البخاری کے اوراق پہ پڑی کہ جناب انس کہتے ہیں اللہ کی قسم گالی دینا تو بڑی دور کی بات ہے، پیغمبر کائنات کا گالی دینا تو بڑی دور کی بات ہے، فما قال لی افن، اور 10 سال میں مجھے میرے محبوب نے کبھی اف کا کلمہ بھی نہیں کہا، گالی دینا تو بڑی دور کی بات ہے۔ آج زبان گندی کرنے والوں، تمہارے آقا کی سیرت یہ ہے، تمہارے آقا کا کردار یہ ہے، اور جس کو قادیانی نبی مانتے ہیں اس کی سیرت بھی تمہارے سامنے رکھوں، اٹھاؤ اس کی کتاب آئینہ کمالات کو، آئینہ کمالات میں اپنے کمالات دکھاتے ہوئے لکھتا ہے، اپنے کمالات کو ظاہر کرتے ہوئے لکھتا ہے، کہتا ہے تلک کتب ینظر الیہا، کہتا ہے اللہ کی قسم یہ کتاب، یہ کتابیں جسے تم دیکھ رہے ہو، جو تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے، تمہارے ہاتھوں میں، کل مسلم بعین المحبت والمودت، مسلمان اسے بڑی محبت و مودت سے دیکھتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں، وَيَنْتَبِعُ مِن مَعْرِفِهَا فَيَقْبَلُ لِي وَيُصَدِّقُ بِالدَّعْوَةِ، اور اس کے معارف سے نفع اٹھاتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں،
میری دعوت کو قبول کرتے ہیں پھر اس کی تشہیر بھی کرتے ہیں. اب اگلے جملے سننا، اس کے اگلے جملے سننا جو اس نے تمہارے بارے میں استعمال کیے ہیں. آپ میرے بھائی نعیم سے سن رہے تھے کہ اہل حدیث نے کس طرح ان کا تعاقب کیا ہے. اس تعاقب سے تنگ آ کر اس نے لکھا الا ذریۃ البغایا، سوائے حرام زادوں کے، سوائے کنجریوں کی اولاد کے. پوچھو بغایا کے معنی کیا ہے؟ کھولو منجد کو، کھولو فروز اللغات کو اور دیکھو بغایا کے معنی کیا ہے. مجھے بتلاؤ یہ زبان پیغمبر کی زبان ہو سکتی ہے؟ کسی نبی کی زبان ہو سکتی ہے؟ ہم نے تو نبیوں کو دیکھا، ہم نے تو پیغمبروں کو دیکھا، بڑا ستایا گیا، بڑا مارا گیا، دعوت کو ٹھکرایا گیا. وہ کیا کہتے ہیں؟ فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم. جس نے تابعداری کی، جس نے فرما برداری کی، کہا یہ میرے ہیں. جس نے نافرمانی کی، کہا اللہ تو ہی معاف کرنے والا ہے. ان کو گالی. اور محبوب کو دیکھو، آسمان والا محبوب کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. دوسرے مقام پہ کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم. وہ پیغمبر جو طائف میں لہو لہان ہو گیا، مارے کھا کھا کے زخمی ہو گیا. ساتھی نے کہا جنہوں نے انتہا کر دی آج تو ان کے لیے بد دعا کر دو. کہا کیوں کروں بد دعا؟ کہا میرا ایمان ہے اللہ آپ کے ہاتھوں کو خالی واپس نہیں لٹائے گا. کہا اگر آپ کا ایمان ہے کہ اللہ میرے ہاتھوں کو خالی واپس نہیں لٹائے گا پھر میں ان کی بد دعا کی بجائے ان کی ہدایت کی دعا کیوں نہ کر دوں؟ اگر اللہ میرے ہاتھوں کو خالی واپس نہیں لٹائے گا. اللہم اہد قومی، اے اللہ میں زخموں کو بھول گیا ہوں. اللہ میں جسم سے ٹپکنے والے لہو کو بھول گیا ہوں. اللہ مجھے ان کی تکلیفوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کے دکھوں اور مصیبتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ میں سب کو بھول کر ایک ہی سوال کرتا ہوں، اللہ یہ تیرے محبوب کو نہیں جانتے، ان کو ہدایت عطا فرما دے. پیغمبر کی سیرت کیا ہے؟ تم نے جس کو نبی مانا اس نے کیا کہا؟ اللہ ذریۃ البغایا. اور روحانی خزائن پہ لکھا، اس میں پتہ ہے کیا لکھا؟ اس نے کہا میرے مخالف. ذرا مجھے سوچ کے بتاؤ تو صحیح، کیا پیغمبر ایسے الفاظ، نبی ایسے الفاظ استعمال کر سکتا ہے؟ یہ نبی کی سیرت ہو سکتی ہے؟ اور اسے ماننے والوں اور اس کی تبلیغ کو عام کرنے والوں اور ان کے لیے راہیں ہموار کرنے والوں اور ان کے لیے چور دروازے کھولنے والوں، تم نے دروازے کھولے تھے نا. رب نے دروازے کھلے ہوئے دیکھ کے، ان کی سازشوں کو دیکھ کے اللہ نے انہیں دنیا میں بھی ذلیل فرمایا ہے، اور محمد کی خود ختم نبوت کے منکروں کو اللہ قیامت کے دن بھی ذلیل فرمائے گا، دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے. اب کئی لوگ ان کی ٹانگوں کو مالش کر رہے ہیں، کئی لوگ ان کو بچانے کے جھوٹے حربے استعمال کر رہے ہیں. سن لو، ختم نبوت کے دشمن دنیا میں ذلیل ہو کے رہیں گے، ختم نبوت کے منکر
دنیا میں نیست و نابود ہو کے رہیں گے، اس ملک میں وہی زندہ رہے گا، عزت سے، عظمت سے، رفعت سے، معرفت سے، بلندی سے، جو محمد کا خادم بن کے آئے گا۔ جنبی یارا سوچو تو صحیح ذرا، اہل حدیثو، تمہیں ہیرو سے زیرو بنایا جانے لگا تھا۔ احسان مانو ان جوانوں کا، شکریہ ادا کرو احسان الہی ظہیر کے روحانی فرزندوں کا، جنہوں نے ختم نبوت کے جھنڈے کو تھام کر میدان عمل میں قدم رکھا اور دنیا کو چنیوٹ کی سرزمین پہ بتایا کہ ختم نبوت کے اصل محافظ زندہ ہیں۔ جب تک زندہ رہیں گے منکرین ختم نبوت سے ٹکراتے رہیں۔ کیا ٹکرانے کا عزم رکھتے ہو؟ مرنے مٹنے کا عزم رکھتے ہو؟ اس نے کہا روحانی خزائن میں، اس نے کہا میرے مخالف جنگلوں کے سور ہیں، ان کی عورتیں کتیوں سے بھی بدتر ہیں۔ اٹھا روحانی خزائن کو، نہ ملے میرے پاس لا، میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ اس کو کہتے ہو نبی مان لو، اس کو منوانا چاہتے ہو، اور اس کو ماننا تو بڑی دور کی بات ہے۔ ہمارا اعلان سن لو، ان کو ماننے والوں کو بھی ہم آرام سے بیٹھنے نہیں دیں گے۔ عزم کرتے ہو، پختہ ارادہ رکھتے ہو، ختم نبوت کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہو، تو زندہ رہنا جرأت سے، زندہ رہنا بہادری سے، زندہ رہنا ہمت سے۔ بزدلی کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے۔ آؤ احسان الہی ظہیر کے روحانی فرزندوں، دنیا کو یہ بتا دو، ہم اپنے مرشد و مختوم کی طرح کٹ جانا تو گوارا کر لیں گے، مٹ جانا تو گوارا کر لیں گے، مر جانا تو گوارا کر لیں گے، لیکن اپنی زندگی میں ختم نبوت پہ آنچ نہیں آنے دیں۔